چشمے الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے. کبھی کبھی اچھا شعر میں سن لیجیے آپ لوگ. چشمے الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں میرے آقا ضرور دیکھیں گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں میرے آقا ضرور دیکھیں گے. مائک والے بھیا بہت اچھا ہو گیا ہے, بہت اچھا ہو گیا. آپ چھوڑ دیجیے, آپ اللہ کے واسطے اگر موقع ملا تو سوٹا چھوڑ دیجیے آپ, لیکن ٹھیک ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں میرے آقا ضرور دیکھیں گے. شاعر اسلام مداح خیر الانام حضرت محترم جناب شمیم رضا فیضی جھارکھنڈ بہت عمدہ کلام پڑھ رہے تھے. یقین جانیے آپ حضرات کو تو ہر طرف سے محظوظ ہو کر سبحان اللہ کے گلاب اس طرف پھینکنے چاہیے تھا. اس انداز سے آپ بیٹھے تھے. واقعی جس طرح بھیڑ ہے حضرات بولنے چالنے میں بھی بڑی دقت ہو رہی ہے, لیکن زبان تو آپ کے پاس ہے. آپ یہاں آ کر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, بڑے بڑے ادب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. ایک شاعر کہتے ہیں جہاں پہ ذکر رسالت معاف ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں ایک ایک مصرع کو بڑی غور سے شعراء کرام سے سنیے. آپ جانتے ہیں اگر کبھی کوئی شعر سمجھ میں آ جائے تو مدینہ شریف کی طرف کو مزاج بنا کر وہ شعر بھیج دیجیے تاکہ وہ مصرع, وہ دماغ, وہ عشق کسی مدینہ شریف کے درخت پہ کسی شجر پہ بیٹھ جائے اور ایک پرندے کی شکل میں یہ شعر کہتا رہے. منظر بزم دو عالم دل نشیں ہو جائے گا, مہربان خود ہی رب العالمین ہو جائے گا. آج کی شب آمنہ کی گود بھر لینے تو دو, کل وہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا. آمنہ کی گود بھر لینے تو دو, کل وہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا. جس انداز سے شمیم بھائی پڑھے ہیں ابھی وہ مکمل انداز نہیں دکھلایا, ابھی سمجھے ٹریلر دکھا کے گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں پورا اس وقت ہندوستان کا جو سب سے اچھا اور بہترین مال ہے 2017 کا پیٹنٹ کلام ہے, انہوں نے تو ابھی دیا ہی نہیں. یہ ابھی صرف 20 کا اندازہ لگا کر گئے ہیں کہ کہاں سے کون سا اوبھر ڈالا جائے, اور اللہ کا کرم ہے پورا مال بچا کے لے گئے, پورا کلام بچا کے لے گئے. گھبرائیے مت, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سورج نکل جائے گا نکلنے دیجیے, مگر شمیم بھائی جب تک اچھا کلام نہیں پڑھیں گے, نیا کلام, ہم ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. ایک دم ہم آپ کے ساتھ ہیں, ادب کے ساتھ بیٹھیے. ایک شعر ہم سنانا چاہتے ہیں, سن لیجیے. ویسے ہم جان رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا شعر کم, حضرت دلکش راجوی سے آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات آپ تو آپ, ہم بھی خود مشتاق ہیں کہ ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جس کو سننے کے لیے بڑے بڑے علماء بے چین رہتے ہیں, آپ حضرات کے قریب ہونا ہے. لیکن ہم بھی تو آئے ہیں, وہ مصرع سن لیں مجھ سے. ایک بار کہتے سبحان اللہ. ادھر والے کیا دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. اناؤنسر مقدر کو سمجھتے دیکھا, اس سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا, میں نے ہر بار مقدر کو سمجھتے دیکھا. حسن یوسف پہ سلیخا تھی عاشق مگر لبے یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا. لبے یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا, لبے یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا. آپ حضرات بچے ہم کو سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. محبت کے ساتھ ایک چیز سن لیجیے اور ذرا بلند آواز سے بولتے سبحان اللہ. ارے بول تو دیجیے. یہ عاشق کا مجمع ہے, عاشقوں کا مجمع, سمجھ گئے. ورنہ ابھی ایک جہاز میں دو دیوبندی اور ایک سنی سفر کر رہا تھا, سمجھ گئے. تو دیوبندی کو لگا کہ اب ان لوگوں کو چڑھایا جائے, تو ایک سنی کے پاس آ کے بولا ہم کو جانا تھا امریکہ لیکن وہاں سنی بہت ہے اس لیے ہم گئے نہیں. دوسرا دیوبندی سنی کو بولا کہ ہم کو جانا تھا جرمن مگر سنی وہاں بہت ہے اس لیے ہم گئے نہیں. سنی بیچارہ چپ چاپ سن رہا تھا. کہا ایک کام کرو, جہاں جاؤ گے سنی ملے گا, ایک ہی جگہ ہے جہنم میں چلا جاؤ, وہاں سنی نہیں ہے. چلیے خیر کوئی بات نہیں, یہ تو آپ کی محبت ہے, آ جاتا. ورنہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو اتنا چھاٹا ہوا نوٹ ملتا ہے کہ کہنا ہی نہیں, زندگی میں کبھی نہیں چلتا. لیکن خیر اللہ کا کرم ہے. اور شعراء اسلام کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. شاعر اسلام حضرت شمیم رضا فیضی یہ سوچ رہے ہیں دل و دماغ کو تسکین دے مولا, دل و دماغ کو تسکین دے دے مجھے, کبھی میٹھا کبھی نمکین دے دے مجھے. یہ دل سے التجا کرتے ہیں شمیم بھائی, نوٹ چھاپنے کی مشین دے دے مجھے. پھر دعا قبول بھی ہو سکتی ہے. ایک نعت کا مسئلہ سن لے چکے, کبھی کبھی کچھ اچھا شعر سن لے, اس کے بعد ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جسے ہم حسان الدین کے نام سے جانتے ہیں. مگر وہ مصرع آنے سے پہلے ذرا ایک بار مصری کی طرف میٹھا ہو کر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. بغل میں کسی کو مت مار دیجیے گا, بڑا گڑبڑ ہو سکتا ہے. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جلسے میں ایک آدمی کو میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ, بغل میں آدمی کا جبڑا پھاڑ دیا. میں نے کہا تو ایسا کہا کیا, کہا زمین کا جھگڑا 15 سال چل رہا ہے, موقع میں نے دے دیا. یہ بدلن نکال. سنیے نعت کا مطلب آپ کے حوالے, آپ ریلیکس ہے, بہت اچھا. سنیے نعت کا مطلب یہاں سنیں. ایک شاعر بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں جب ہم نعت نبی
لے آپ لوگ بھول گئے؟ جب ہم نعت نبی آنگن میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو رحمت کے پرندے چھت پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو تڑپنا چاہیے، جو نہیں تڑپے گا بدل والے زبردستی تڑپائیے. نعت کا شعر پڑھ رہے تڑپنا ہی چاہیے آپ کو. جب ہم نعت نبی آنگن میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو پرندے چھت پہ آ کر میرے چھت پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پرندے میرے چھت پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. بہت ہی نرم و نازک ہے محمد مصطفیٰ، لیکن قدم پتھر پہ رکھتے ہیں تو پتھر بیٹھ جاتے ہیں. بہت ہی نرم و نازک ہے محمد مصطفیٰ، لیکن قدم پتھر میں رکھتے ہیں تو پتھر بیٹھ جاتے ہیں. زمانے کا کوئی راجا اٹھا سکتا نہیں اس کو جہاں خواجہ پیا جیسا قلندر بیٹھ جاتے ہیں. جہاں خواجہ پیا جیسا قلندر بیٹھ جاتے ہیں. آئیے ذرا، جب پورا مجمع سو جاتا ہے تو ہندوستان ایک آواز کا استعمال کرتا ہے. جب پورا مجمع بے قراریوں کے بستروں پر کروٹیں بدلتا ہے تو اناؤنسر ایک شخص کا استعمال کرتا ہے جو وٹامن اور بیکوسول کیپسول سے بھی زیادہ تازگی کا کام کرتا ہے. ایک ایسا لہجہ جو ہندوستان کے تقریباً 40 سال کے گوشے گوشے میں مصطفیٰ کی بدسرائی کر رہا ہے. نعت کو نعت کے پڑھنے کا ایک ایسا ہی لہجہ جس کو حق حاصل ہے. اس عظیم لہجے کا نام شاعر اسلام رشک انادل حسان الہند فیضان اعلیٰ حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب بند پڑے تالے کو توڑنے آنے کے لیے آئے، تشریف لے آئے ہیں. آئیے استقبال کریں ہندوستان کو اس خوبصورت آواز جس کو سننے کے بعد آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کا پورا مزاج مدینہ شریف کی طرف مائل ہو جائے. ہاتھ کو اٹھا لیجئے، ہندوستان کو اس لہجے سے ملاقات کر لیں. پہلے اٹھائیے. شورائے کرام، ہمارے دین اہل سنت، باوقار سامعین، عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ بآواز بلند ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، امام محمد رضا کانفرنس کے حوالے سے یہ جیتا جاگتا مجمع جس کو دیکھنے کے بعد بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، میں تمام اراکین و منتظمین کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کی تمام تر محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بازوؤں کی لو کو باقی رکھے اور آپ یوں ہی جیتے جاگتے ماحول میں اپنے مہمانوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے رہیں. لیکن میرا ایک نظریہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا کوئی خطیب یا شاعر ہو نہ ہو، نظامت کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والی وہ شخصیت، وہ صورت جس کی نظامت کی پگڈنڈی پہ سوار ہو کر کے لوگ مدینہ شریف کا سفر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اگر کوئی خطیب اور شاعر نہ بھی ہو ممبر پہ تو اپنی نظامت کے حوالے سے آپ کی سماعت کی لو کو اوج ثریا تک پہنچانے کے لیے جمال اختر پلاموی کافی ہیں، جنہوں نے اپنی نظامت کے حوالے سے بحمدہ تعالیٰ پورے پلامو اور ڈالٹن گنج نہیں بلکہ جھارکھنڈ کو ایک نیا ڈکشن، ایک جدید لہجہ دینے کی کوشش کی ہے اور بحمدہ تعالیٰ وہ اپنے لہجے میں کامیاب ہیں اور آپ سننے میں کامیاب ہیں. اللہ رب العزت اس لہجے کو سلامت رکھے. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور محبتوں سے سن رہے ہیں، یہی کامیابی کی دلیل ہے. میں ان بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے نعت پاک کا ایک مطلع پہنچا رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کیجیے. دیکھیں، لیکن آج کے اس مجمع کو دیکھنے کے بعد جہاں خوشی ہو رہی ہے وہیں اس جگہ کو دیکھ کر کے بہت تکلیف بھی ہو رہی ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہاتھی خریدنا بہت آسان ہے، ہاتھی کی خوراک مہیا کرنا یہ بہت مشکل ہے. یہ میں نے سنا ہے بچپن سے. ہاتھی خریدنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کو پالنا، اس کی خوراک کو مہیا کرنا یہ بہت مشکل ہے. آپ کو سوچنا چاہیے، منتظمین کو سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے دو موسٹ وانٹیڈ برانڈیڈ خطیب جن کے نام پر پورا ہندوستان اڑاتا ہے، جو ضلع کا بڑا سے بڑا میدان ہوتا ہے وہ بھی کم پڑ جاتا ہے، چاہے وہ بلیاوی صاحب ہو چاہے علامہ آصف اقبال ہو.
क्या बात। اور اس کے لیے آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا. آپ کو تو کسی گراؤنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے. آپ نے ایسے لوگوں کو بلایا ہے. بہرحال چاہے جگہ جیسی بھی ہو آپ آ گئے ہیں. مجمع بڑا خوبصورت ہے, بہت قاعدے سے آپ سن رہے ہیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. میں مطلب پہنچا رہا ہوں. صدر اجلاس کی دعائیں چاہوں گا. جھوم کر کے ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. اور کمیٹی کے حوالے سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب حدیث صاحب, جن کی دعوت محبت پہ ہم لوگ آ گئے. اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے. ان کے مختلف جملوں سے ایسے محظوظ ہوئے ہیں کہ جب تک ہم لوگ زندہ رہیں گے وہ جملے ہمارے لبوں پر بالکل مسکراتے رہیں گے. وہ جملے الحمدللہ. ہاں, تنہائی میں آپ ملیں گے تو وہ جملے ہم آپ تک پہنچائیں گے. اتنا خوشی ہوگی آپ کو. ہاں, میں مطلب پہنچا رہا ہوں. ایک بار جھوم کر کے تو بول دیجئے سبحان اللہ. بس کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو, ہونٹوں کو ہلانا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے. میں مطلب پہنچا رہا ہوں. تاجدار رسول آ رہے, ہائے ہائے کیا کہنے, تاجدار رسول آ رہے ہیں, خاتم الانبیاء آ رہے ہیں, خاتم الانبیاء آ رہے ہیں, تاجدار رسول آ رہے ہیں. تاجدار رسول آ رہے ہیں, خاتم الانبیاء آ رہے ہیں, خاتم الانبیاء آ رہے ہیں. آمنہ بھی مبارک ہو تم کو, آمنہ بھی مبارک ہو تم کو, تیرے گھر مصطفیٰ آ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ 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 واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ رب العزت سلامت رکھے. آمین آ رہے ہیں, تیرے گھر مصطفیٰ آ رہے ہیں. اور یہ شعر میں پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, بلکہ اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے نا, یہی ہے کہ امام محمد رضا کانفرنس کے حوالے سے ایک شعر فرمائیں. تمام منتظمین کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کانفرنس کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ, انشاءاللہ وہاں بھی, انشاءاللہ وہاں بھی لگے گا. مسئلہ کے
مسئلہ کے اعلی حضرت کا نعرہ انشاءاللہ وہاں بھی لگے گا، انشاءاللہ وہاں بھی لگے گا۔ مسئلہ کے ممکن ہے کہ اس مفہوم کا شعر آپ تک نہ پہنچا ہو۔ نام علی میں بحمدہ تعالیٰ وہ برکتیں ہیں جس کو آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے میں ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ پوری زندگی کے ساتھ سماعت کریں۔ مولا کائنات کوئی بولے کہیں پر آج بھی کانپ جاتا ہے خیبر، آج بھی کانپ جاتا ہے خیبر۔ یا علی بولے کو، یا علی کوئی بولے کہیں پر محسوس ہوتا ہے اسے کو، ایسا محسوس ہوتا ہے اسے کو، پھر سے شیر خدا آ رہے ہیں، پھر سے شیر خدا آ رہے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سیدھے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو احمد رضا آ رہے، دیکھو احمد رضا آ رہے ہیں، اپنی امت کا غم ہے جگر، اپنی امت کا غم ہے جگر میں، اس لیے آمنہ ہی کے گھر، اس لیے آمنہ ہی کے گھر میں، اپنی امت کا غم ہے جگر میں، آپ کو طرف جانا
بتائیے سر, ہاتھ اٹھا کر ذرا اس شعر کا استقبال کریں تاکہ حسان الہند کی حوصلہ افزائی ہو اور کھل کر وہ آپ سے آپ حضرات کی سماعتوں کی بھی اچھی شاعری دے سکیں. ذرا محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, اور ذرا اپنی آواز کو بلند کریں, انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس, حسان الہند حضرت الحاج دلکش رضوی. حضرات وقت کم ہے, آج کام زیادہ ہے, بس ایک مطلب اور ایک شعر مجھ کو پہنچانا ہے. ملاحظہ فرمائیں, کے نظارے سب دنیا کے نظارے سب بیکار نظر آئے. کیا کہنے, ماشاءاللہ سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے, چاہے وہ مائک کا ہو یا مکسر مشین کا ہو, آپریٹر کا ہو. آپریٹر ہے لیکن اس کا دماغ اتنا کام نہیں کر رہا ہے, لیکن آپ کا دماغ تو ایک دم صحیح سلامت ہے. اس لیے آپ کم از کم صحیح رہیے, اپنی آواز یہاں تک پہنچائیے. ملاحظہ فرمائیں, دنیا کے نظارے سب بیکار نظر آئے. جس دن سے مدینے کے, جس دن سے مدینے کے بازار نظر آئے, بازار نظر آئے, بازار نظر آئے. شعر پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. لیکن ایک بار سبحان اللہ, ارے بول دیجئے سبحان اللہ. بے چین ہے یہ آنکھیں, بیتاب یہ معظم نے, بخشا نہ انہیں ہرگز فاروق معظم نے, بخشا نہ انہیں ہرگز. جب ان کو پیغمبر کے جب ان کو پیغمبر کے غدار نظر آئے, غدار نظر آئے, غدار نظر آئے, غدار نظر آئے. آخری شعر میں پہنچا رہا ہوں, یہ غدار کی بات تھی. امام احمد رضا نے ان علماء کو اپنی تعلیمات کے حوالے سے, اپنی کتابوں کے حوالے سے, ان کی گھٹی میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو ہر لمحہ سرکار کی عظمت پہ مرنے کو ہر لمحہ سرکار کے دیوانے, سرکار کے دیوانے, سرکار کے دیوانے تیار نظر آئے, تیار نظر آئے, تیار نظر آئے, تیار نظر آئے. مکے کا شعر میں پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ, مکہ کے مہاجر سے ملنے کو مدینے میں, مکہ کے مہاجر سے ملنے کو مدینے میں, بیتاب ہر ایک دلکش, بیتاب ہر ایک دلکش انصار نظر آئے, انصار نظر آئے, انصار نظر آئے, انصار. بہت اچھے, بہت اچھے, سبحان اللہ, انصار سبحان اللہ, سبحان اللہ.